بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، لیکن یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونے سے بچیے گا، کیونکہ بدگمانی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ عام جھوٹ انسان زبان سے بولتا ہے، بدگمانی جب انسان کو ہوتی ہے تو اس سے دل و دماغ بھی ساتھ لگتا ہے، انسان پازیٹیو تھنکنگ جو ہے، رائٹ سائیڈ کو استعمال نہیں کر رہا، وہ اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو سامنے لاتا ہے، تو جب اس کو ہی استعمال کرے گا تو یہ حصہ ڈیڈ ہو جائے گا، استعمال ہی نہیں ہوگا۔ جب آپ صرف اس کو ہی استعمال کریں گے جہاں منفی سوچ ہی آتی ہے تو ہر وقت نیگیٹیوٹی آپ کے ذہن میں ہوگی، یوں سمجھیے کہ آپ کے خواب بھی بدگمانی پر مشتمل ہوں گے، آپ بیداری میں بھی غلط سوچیں گے۔ 24 گھنٹے کا جھوٹ جب انسان بولتا ہے اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ پہلی صف میں بیٹھا ہوگا اور باہر سے آنا سوچا پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہے، پتہ کسی کی نیت پہ حملہ کرنا گناہ کتنا ہے۔ اتنا بڑا امام سوری کہتے ہیں میں نے ہمت لگا رکھی لیکن 6 مہینے تک تہجد سے مجھے محروم کر دیا گیا، صرف ایک چھوٹی سی غلطی مجھ سے ہو گئی۔ کیا ہوا کہ ایک شخص رو رہا تھا تو میں نے بول کے نہیں کہا، دل میں کہا انہ مرائی، یہ ریاکاری کر رہا ہے، سزا یہ ملی 6 مہینے میں تہجد نہیں پڑھ سکا۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، معاشرے کو خوبصورت رویہ دینا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے جو اللہ کے وعدے ہیں، تم جیسی سوچ بناؤ گے اللہ اس کے ثمرات تمہیں دنیا میں بھی دکھائیں گے اور آخرت میں بھی دکھائیں گے، اللہ تمہیں محروم نہیں کریں گے۔ اگر انسان بدگمانی سے نہیں بچتا تو پھر انسان تجسس اور تحسس میں چلا جاتا ہے، تو میں لگتا ہے اچھا کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، یہ آپ کا ڈومین ہے کہ آپ اس کو چیک کریں۔ جس بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کے طریقوں اور سنتوں سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو آپ ان 10 دنوں میں ایک ترتیب بنا سکتے ہیں، کم از کم ان 10 دنوں میں تو قرآن ختم ہونا چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے آپ سورہ آل عمران تک پہلے دن پڑھ لیں، سورہ نساء سے لے کے آپ سورہ مائدہ تک دوسرے دن پڑھ لیں، کچھ زیادہ نہیں۔ تیسرے دن آپ سورہ انعام سے توبہ تک لے جائیں، سورۃ یونس سے لے کے سورۃ اسراء تک آپ 4 دن تک پہنچ سکتے۔ 5ویں دن آپ سورۃ کہف سے سورۃ نور تک لے جائیں، اور 6ٹھے دن سورۃ فرقان سے سورۃ فاطر تک چلے جائیں، اور سورۃ یاسین سے لے کے حدید تک 7ویں دن، اور 8ویں دن آپ کا قرآن مکمل ہو سکتا ہے۔ 9واں دن جس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، کثرت سے دعائیں کریں۔ یہ ایسا دن ہے جتنی بھی دعائیں کر لے کم ہیں، اور 10ویں دن بلا شبہ آپ نے قربانی کرنی ہے اور اس کے مسائل، تو اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار کا یہ موقع ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے ذکر کیجئے، چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ الفاظ ہونے چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور دیگر اذکار جو آپ کو یاد ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی صحابہ کو سمجھایا ہے کہ ان 10 دنوں میں تو کم از کم نوافل جو ہیں ان کے بارے میں اپنے دل کو راضی کیجیے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کی نماز کی پابندی کے ساتھ 12 سنتوں کی پابندی بھی کرتے ہیں؟ 25 سال بلکہ 35 سال نوکری کرنے والے مکان نہیں بنا پاتے، قبر پہلے بن جاتے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ 12 رکعتیں پڑھ لو، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، اللہ جنت میں گھر بنا دے۔ کتنے ہیں جو اس بات کی پابندی کرتے ہیں کہ 2 رکعتیں فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیے، جب سورج نکل آئے اس کے بعد 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھ لو، حج عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ کتنے ہیں جو نمازیں چاش پڑھتے ہیں، 2 4 6 8، 2 پڑھ لیں تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا، 4 پڑھ لیں تو اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، میرے بندے تو 4 رکعتیں صبح کے شروع میں پڑھ لو، سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں۔
کتنے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں؟ من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، 4 ظہر سے پہلے اور 4 ظہر کے بعد جو پڑھ لے اس انسان کو اللہ جہنم پر حرام قرار دے۔ یہ موقع ہے۔ رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر، عصر سے پہلے 4 رکعتیں جو پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر ثابت قدمی سے پڑھتا رہتا ہے تو ہر روز جنت میں اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد 4 اکٹھی پڑھ لیں، جیسا کہ آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں فرض کی، تو ایسے آپ کو اجر ملے گا جیسے ہجر آپ نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں یہ سارے کام آپ کیجئے تاکہ آپ کی عادت بنے اور یہ بلند درجات جو اللہ کے رسول نے بیان کر رکھے ہیں ان میں حصے دار بن جائیں۔ کوشش کریں کہ آپ کو ان 10 دنوں میں اگر موقع ملے تو خیر خواہی کریں۔ اور اجر و ثواب کتنا ہے؟ 10 دن کی اعتکاف ہوتی ہے، اعتکاف بھی مہینے کی ہو اور ہو بھی مسجد نبوی میں، اور اعتکاف کرنے والے ہوں محمد رسول اللہ۔ ساری دنیا کی اعتکاف جمع کر لی جائے تو محمد کریم کی اعتکاف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ عمل مجھے اچھا ہی لگتا ہے کہ کسی مسلمان کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ جاؤں۔ اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے خیر خواہی کو ان 10 دنوں میں قائم کیجیے، صدقہ کیجیے۔ 6 10 قربانیاں کرنے والے کبھی اس پیغام کو بھی سمجھیں۔ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحایا بین اصحابہ، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ میں قربانیاں تقسیم کی۔ اس خاندان کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، کبھی تو یہ پروجیکٹ بنائے کہ اس سال میں 10 نہیں کروں گا، میں 5 کر لوں گا، 5 قربانیاں ان کو تقسیم کروں گا جنہوں نے آج تک قربانی نہیں کی۔ یہ سنت نہیں ہے، اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام یہ بھی بتایا ہے کہ جب 10 تاریخ آئے گی تو آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنی کس لیے ہے؟ صرف رب کی رضا کے لیے۔ گوشت تو آپ کو ملے گا، فخر کے لیے نہیں۔ مہنگی قربانی اس نیت سے لینا کہ لوگ کہیں واہ کیا مال ہے، مالی نمائش یہ قربانی کی شرط نہیں۔ قربانی آپ کریں رب کی رضا کے لیے۔ ایک جانور بھی پورے گھر کی طرف سے ہو سکتا، چاہے تو اللہ نے استطاعت دی تو 100 بھی کر سکتے ہیں، لیکن فخر کے لیے ایک ہی قربانی آپ کے لیے کچھ فائدے والی نہیں ہوگی۔ رب کی رضا کے لیے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا جس کے پاس طاقت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، وہ عید پڑھنے نہ آئے۔ لیکن آپ نے کچھ وضاحتیں دی ہیں کہ قربانی کرنی ہے تو اپنی ملکیت کی قربانی کریں۔ یہ چھین کر دھوکے سے خرید کر قربانی کی گئی گوشت ہوگا، قربانی نہیں ہوگا۔ قربانی وہ کرے جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے، لا تذبح الا مسن، وہ جانور جس کے 2 دانت ٹوٹ جائیں وہ قربانی کیجیے۔ پھر آپ نے بعد میں اجازت دے دی کہ جزا بھی کر سکتے ہیں۔ بکری اور بکرا اس کے بارے میں یہ سنت ہے کہ جب تک 2 دانت نہ ٹوٹے وہ جتنا بھی وزنی ہو جائے اس وقت قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بھیڑ مذکر یا مؤنث خریدی ہے یا پالی ہے، 1 سال کا ہو جائے تو کر لے، 2 سال کی گائے ہو جائے تو کر لے، 5 سال کا اور مذکر مؤنث ہو جائے تو کر لے، لیکن ساتھ فرمایا کہ 4 عیوب کا خیال رکھیے۔ ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے قربان نہ کیجیے، گوشت تو کھا لیں گے قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن ظاہر ہے قربانی نہ کیجیے۔ ایسا جانور بیمار جس کی بیماری ظاہر ہے وہ اٹھ کے چل ہی نہیں سکتا، اور ایسا جانور جس کو دماغی مسئلہ ہے دائیں چلائیں بائیں چلتا ہے قربانی نہیں ہوگی، گوشت کھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شرائط کا خیال رکھیں۔
آپ قربانی خود بھی کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کروا سکتے ہیں۔ قربانی مرد بھی چھری چلا سکتا ہے، عورت بھی چلا سکتی ہے، کیونکہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا بیٹیوں سے جاؤ اپنی اپنی قربانی کرو۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے جب ایک عورت نے بکری کو ذبح کیا، صحابہ نے سوال کیا فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، فرمایا جاؤ کھاؤ۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں، آج کی عورت اگر چھری کو ہاتھ لگا دے گی تو حرام ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین بھی فرمائی کہ اس کی جھولیں جانوروں کی اور اس کی کھالیں یہ مسکینوں کا حق ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ کے سامنے ایک نہیں دسیوں بینرز ہوں گے، کوئی ہاسپٹل کی بات کرے گا، کوئی تنظیم اور تحریک کی بات کرے گا، کوئی مدرسے کی بات کرے گا۔ مومن کا کام یہ ہے محمد مصطفیٰ کی بات کو سمجھنا، مسکینوں کا حق ہے، یہ مسکینوں تک پہنچائیے۔ اگر آپ کے شہر میں مسکین ختم ہو گئے ہیں تو آپ کسی بھی خیر کے کام میں اس کو استعمال کروائیں۔ خود سے کھال کو بیچ کر خود استعمال کر لینا، من باع اضحیتہ فلا اضحیت لہ، جو کھال کو بیچ کے خود ہی کھا لیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ سارے اعمال کر کے رب کی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان والفجر وليال عشر۔ آپ نے سنا کہ اللہ نے فجر کی قسم اٹھائی اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ میں صرف خوشخبری سنانا چاہتا ہوں آپ بھائیوں میں سے ان بھائیوں کو جن کے دل میں بہت تڑپ ہے کہ وہ حج کریں، میری دعا ہے کہ اللہ ان کی تڑپ کو پورا فرمائے۔ لیکن اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو شخص حج نہیں کر سکا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حج سے محروم رہے گا۔ جس کے پاس استطاعت نہیں مالی وہ حج کر سکتا ہے، اجر لینا ہے۔ کیسے حج کر سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بیان کیے ہیں۔ جو شخص گھر سے نکلتا ہے، پیدل نکلتا ہے، باوضو ہو کے نکلتا ہے، فرض نماز آ کے پڑھتا ہے، صحیح الجامع کی روایت من مشى الى صلاة مکتوبہ فی جماعہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، فہی کحج، اللہ جلال اس کو حج کا ہی ثواب دیتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو انسان باوضو ہو کے نکلتا ہے، مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھتا ہے، لیکن نیت کرتا ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، لا یرید الا ان یتعلم فی او یعلم، کچھ سیکھ کے جانا ہے، کچھ سکھانا ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اللہ اسے اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں جتنا حاجی حج کرنے گیا احرام بن کے اور حج کر کے واپس آیا۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، سورج نکلتا ہے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا خوبصورت ہے، من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ یہ 2 رکعتیں اتنی اللہ کو پسند ہیں کہ اللہ اسے مکمل حج عمرے کا اجر و ثواب عطا کرے۔ ایک چوتھا طریقہ یہ ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا سبق المفردون، اللہ کے رسول مال والے تو سبقت لے گئے، پوچھا میرے صحابہ وہ کیسے؟ کہتے ہیں مال ان کے پاس ہے، حج بھی کرتے، عمرے بھی کرتے، جہاد بھی کرتے، صدقہ بھی کرتے، 4 کام کرتے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں عمل بتاؤں کہ آپ بھی اجر میں ان کے برابر ہو جائیں؟ کیوں نہیں؟ کہ نماز جب پڑھ لو نا تو تسبحون 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا،
اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، کیا ملے گا؟ 5 کام، حج کا بھی ثواب ملے گا، اور عمرے کا بھی، اور جہاد کا بھی، اور صدقے کا بھی ثواب۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے حطت عنہ خطاياه وان كانت مثل الزبد البحر، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں گے مٹا دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5واں طریقہ بھی بیان کیا، اور میں دعا کر کے ایک طریقہ بیان کروں گا، یا اللہ جو حج پہ نہیں جا سکے ان کو آئندہ رمضان میں عمرے کی توفیق عطا فرما۔ حدیث میں آتا ہے ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ او حجۃ معی، جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کو اجر اتنا ملتا ہے جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقے اس لیے بیان کیے ہیں کہ کوئی مایوس نہ ہو۔ اور ایک بات جو سمجھنے والی ہے، جو آج ختم ہوگی معاشرے میں، وہ کیا ہے؟ حرام سے بچنا جو ہے۔ ابن رجب بیان کرتے ہیں، سلف صالحین کہا کرتے تھے ترک دانک مما یکرہہ اللہ، درہم کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ دانک بنتا ہے۔ حرام مال اتنا بھی جو ہے، اس سے اگر کوئی بچ جائے تو سلف کہا کرتے تھے یہ 500 حجوں سے زیادہ پیارا کام، حرام کے قریب بچے۔ سود کا مال، حرام خوری کا طریقہ چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ اللہ ذو جلال کے ساتھ جنگ ہے، کسی مفتی نے آپ کے کام نہیں آنا۔ حدیث کہتی ہے ما حاک فی صدرک، جو آپ کے دل میں کھٹکا پیدا کرتا ہے یہ گناہ ہے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دے دے تب بھی آپ کو یہ فتویٰ کام نہیں دے گا۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے 1 درہم سود کا کھانا۔ 72 گناہ ہے۔ سب سے کم درجے کا گناہ سود کا اتنا ہے کہ جو شخص اپنی والدہ سے زنا کرتا ہے۔ حرام سے بچنا جو ہے، سلف کیا کہتے ہیں، 500 حجوں سے افضل ہے۔ اللہ سے دعا ہے جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں مولا کریم ان روشن چہروں کی حفاظت فرما، ایمان، عزت و برکت، صحت اور خوشی والی لمبی زندگی نصیب فرما، اور ان چہروں پہ جہنم کی